سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کی شکل میں بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک خاص لوگوں کا ہوتا ہے، اور ایک خاص الخاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ جنرل، اسپیشل اور اس سے زیادہ یعنی بالکل خاص کیٹیگری کے اندر جو آتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے۔ جنرل روزہ تو سمجھیے جیسا کہ بندے نے نیت کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اور صبح سے شام تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ بیوی کے پاس گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ عام روزہ ہے، جنرل روزہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسپیشل، اور وہ اللہ رب العزت کے وہ بندے رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، کان اور زبان، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ انسان ایک وہ ہے کہ جس نے نیت کی کہ میں نے روزہ رکھ لیا لیکن زبان سے جھوٹ بولا، نیت کی لیکن قدموں کو گناہ کی طرف لے کر کے گیا۔ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے جسم سے، اپنی زبان سے اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کی بنیاد پر وہ گناہ میں شامل ہونے والے الفاظ ہیں، تو ویسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن مکروہ ہوا۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ نہ کچھ کھایا نہ پیا، روزے کی حالت میں نہ زبان سے جھوٹ بولا، نہ ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام کیا، نہ اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف لے کر کے گیا، یعنی اس کی باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان پارٹس میں سے کسی کا بھی استعمال اس نے گناہ کے لیے نہیں کیا، تب ایسی صورت میں یہ اللہ رب العزت کے اسپیشل اور خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ کھانے پینے کا ہی نام نہیں ہوتا، کھانے پینے سے دور رہنے کا، بلکہ انسان روزہ رکھ لے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے، گناہ پہ گناہ کرے، کانوں سے گانے سنے، گناہ کے کام کرتا رہے، تو یہ روزہ تو ہو گیا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، لیکن تقویٰ اور طہارت جو ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان پاک و صاف ہوتا ہے، وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام حضرات جب بھی روزہ رکھیں، ہر ایک گناہ سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس لیے کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کو پتہ نہیں یہی نیکی پسند آ جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اس لیے دور رہنا چاہیے کہ اللہ کا خوف یہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت اس چھوٹے سے گناہ پر ہی ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کا معاملہ رکھا ہے تاکہ لوگ روزے سے صبر میں داخل ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے جو بارہا ہمارے بھائی پوچھتے ہیں روزے کی نیت سے متعلق۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ سب سے متعلق ہے، روزے رکھتے ہیں۔ ایک نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بارہا کہا گیا، لیکن ایک وہ انسان ہے کہ جس نے سحری کے وقت نیت کر لی، نویت ان اصوم غدا اللہ تعالی من شہر رمضان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا یہ مستحب ہے، یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ تو وہ سحری کر رہا ہے نا، رات میں جب اٹھ رہا ہے سحری کر رہا ہے نا، تو سحری کے لیے اٹھنا ہی اس کی نیت ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہے، یہی تو نیت ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے، ورنہ بنا روزہ رکھنے والا سحری کرے گا۔ لیکن ہاں اگر کوئی سحری کے وقت میں کھانے کے لیے اٹھا، بھوک زیادہ لگ رہی تھی اور اس کی نیت سحری کی نہیں ہے،
تو وہ کھانا تو ہوگا لیکن سحری کا کھانا نہیں ہوگا. لیکن روزہ دار اگر سحری میں اٹھ رہا ہے تب ایسی صورت میں وہ سحری کرنا ہی ہے اس کی روزے کی نیت ہے. اب اس نے سحری کا وقت ختم ہو گیا, روزے کی نیت نہیں کی الفاظ میں, تو اب دن کے کتنے حصے تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے, کتنے ٹائم تک کر سکتا ہے؟ تو شریعت میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی ہے سحری کے وقت تک, تب ایسی صورت میں وہ انسان ضحائے کبریٰ نصف النہار شرعی, تقریباً آسان لفظوں میں سمجھیں 12:30 بجے تک, اس سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی آنکھ نہیں کھلی سحری میں, اب وہ کشمکش میں ہے روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں, صبح کے 7 بج گئے 8 بج گئے, اب وہ کشمکش میں اب اس نے نیت ہی نہیں کی ہے, تب ایسی صورت میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے 12:30 بجے تک اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تب وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. ایسا نہیں کرتا کہ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد کرے, 12 بجے کھانا کھانے کے بعد کہے کہ مسئلہ سن لیا ہے, الٹا سمجھ میں آتا ہے نا کبھی سوچا کہ نا 12:30 بجے تک نیت کر سکتے ہیں, لاؤ ایک راؤنڈ جو ہے وہ صبح میں نکال دیتا ہوں, ایک دوپہر میں نکال دیتا ہوں, 12:30 بجے نیت کر لوں گا آرام سے. تو وہ نہیں, جن چیزوں سے منع ہے روزے کی حالت میں اگر اس نے وہ نہیں کی ہیں تب یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ضحائے کبریٰ نصف النہار شرعی تک نیت کر سکتا ہے. دوسری چیز, یہ جو نیت کی جاتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان, تو غد کا معنی آتا ہے عربی میں آتا ہے کل, تو بندہ تو آج کی نیت روزہ رکھتا ہے, تو نیت میں کہہ رہا میں کل کا روزہ رکھتا ہوں, نیت کی میں نے کل کے روزے کی, اور جب سحری کر رہا ہو تو آج کا ہے یا کل کا ہے؟ آج کا ہے نا, اور نیت میں کیا کہہ رہا کل کے, تو یہ تو نیت غلط ہو جائے گی. روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے, اور ساری دنیا کے اندر یہی نیت کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غد کا جو لفظ ہے عربی میں, کل کہتے ہی اسے ہیں جس ٹائم سورج نکلتا ہے, اسلام میں اسی وقت سے دن شمار ہوتا ہے. اور ہم سحری کب کرتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے. کل ہو گیا نا, مسئلہ حل ہو گیا. تو اسی لیے کہ نیت کی جاتی ہے. اب اگر کسی نے سحری تک طلوع شمس تک اگر نیت نہیں کی ہے تو اب یہ والی نیت نہیں کرے گا, اب نیت دوسری کرے گا. کون سی؟ نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان. غد کی جگہ یوم کا لفظ بولے گا. یوم کا معنی آتا ہے آج, ٹوڈے انگلش میں جس کو بولتے ہیں, یعنی آج کے روزے کی نیت میں نے کی. اگر کسی کے یہ عربی کے الفاظ بھی یاد نہیں ہے نا تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, اور عربی کے الفاظ کہہ لینا یہ مستحب ہے, بہتر ہے, ورنہ تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. اور اگر زبان سے اردو میں بھی کہا کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت اس رمضان کے مہینے کی تب بھی ایسی صورت میں نیت ہو جائے گی. اب نیت میں ایک چیز اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے کسی نے یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں, اور اگر نہ ہوئی تو روزہ ہے. ہوتے ہیں نا کچھ کہ اگر فلاں میں اگر جگہ میرج ہال میں اگر کھانا چلے گا, اگر وہاں قورمہ بریانی اگر چلے گی تب تو روزہ چھوڑ دوں گا, اور اگر دعوت کر دی کسی نے انویٹیشن دے دیا, اگر دعوت کر دی تب تو روزہ چھوڑ دوں گا. اور اگر کسی نے دعوت نہیں کی, اب گھر میں بھی تو کھانا بنوانا پڑے گا بیوی بچوں کو, چلو اس سے اچھا روزہ ہی رکھ لیتا ہوں. کل اگر کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں, نیت کر رہا نیت, اور اگر دعوت ہو گئی, اگر دعوت نہیں ہوئی تو روزہ, اور اگر دعوت ہو گئی تو روزہ نہیں. اب ایسی صورت میں اگر وہ روزہ بھی رکھ لے گا نا دن کے کسی بھی حصے میں, تو اس کا روزہ نیت ہی صاف نہیں ہے اس کی, تو دعوت پر نیت ہے, مرغے مسلم کہاں ملیں گے. ایسے ہی ایک مسئلہ ہاں کل سے کئی مرتبہ پوچھا گیا, میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت
رمضان کے مہینے میں اگر اس کو ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں، اس نے روزہ رکھا، صبح میں نیت کر لی، پورا دن بیچاری روزے سے ہے، آدھا دن گزر گیا، آدھے دن کے بعد اگر اس کے ناپاکی کے دن شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اسے بھوکا رہنے کی ضرورت شام تک نہیں ہے، وہ کھا سکتی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگی، ثواب پائے گی۔ رمضان گزرنے کے بعد نہ ہی اس روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اس پر روزہ رکھنا لازم ہو، کیونکہ ان دنوں میں لیڈیز پر، عورت پر نماز بھی معاف ہوتی ہے اور روزہ بھی